نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ پچھلے دنوں ایک نام نہاد مفتی کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں وہ نازیبہ حرکات و سکنات کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کی وجہ سے جو اسلام بیزار قوتیں اور اسلام بیزار طبقات تھے، انہوں نے اسلام کو شدید طور پر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اردو کا ایک مشہور محاورہ بھی ہے کہ ایک مچھلی جو کہ گندی ہو وہ سارے تالاب کو بسا اوقات گندا کر دیتی ہے۔ علماء ربانیین ہر دور میں موجود رہے ہیں اور وہ ہمیشہ اسلام کی حفاظت کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال علماء سو بھی موجود رہے ہیں کہ جن کے شر کی وجہ سے اسلام کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس فعل بد اور شنیع فعل کا جو مرتکب ہے اس کی سزائیں بالکل واضح ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسا کے اسی وجہ سے ہلاک کیا تھا کہ وہ قوم لواطت کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کا ایک باشندہ بھی اس روئے زمین کے اوپر باقی نہیں چھوڑا۔ تو یہ اس قدر گھٹیا فعل ہے۔ اور ہمارے پاس ترمذی شریف کی حدیث طیبہ بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو، فاعل اور مفعول کو، اس طرح کا قوم لوط کا عمل کرتا ہوا پاؤ تو پھر ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ البتہ قتل کس طرح کیا جائے، صحابہ کرام کے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قتل کرنا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایسا کوئی عملی واقعہ اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ نوائی عرب کا کچھ علاقہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عورتوں والے معاملات مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی لواطت کا یہ جو فعل بد ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کیونکہ یہ مسئلہ ایک نئی شکل میں آیا تھا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک میٹنگ بلائی، تو ان سے مشاورت کی کہ اس طرح کا واقعہ پہلے تو رونما پذیر نہیں ہوا، لیکن خالد نے یہ جو قصہ لکھا ہے اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو تمام صحابہ کرام جو اس میں موجود تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے سخت رائے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کو اس فعل بد کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے، تو میری یہ رائے ہے کہ ایسے شخص کو زندہ جلا دیا جائے۔ تو بہرحال سارے صحابہ کرام کے اس بات کے اوپر اجماع ہوا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا۔ ایسے فعل بد کا جو لوگ ارتکاب کرنے والے تھے حضرت خالد نے ان کو زندہ جلوایا۔ تو اتنا شدید قسم کا اس کے لیے اسلام نے سزا مقرر یعنی تعزیر مقرر کی ہے۔ جو امام وقت ہے وہ اپنی ثوابدید پر جب ایک بندہ اس فعل شنیع کا بار بار ارتکاب کرتا ہے تو ایسے بندے کو وہ اپنی ثوابدید کے اوپر قتل بھی کروا سکتا ہے، سنسار بھی کروا سکتا ہے، اور پہاڑ وغیرہ سے پھینکوا کے بھی اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فعل بد سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔